اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول انہی میں کا بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان امیین کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے اور علم اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ چار ذمہ داریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ دراصل یہ آیت بہت ہی جامع آیت ہے۔ اس آیت میں ایک دعویٰ بھی ہے اور ایک دلیل بھی ہے۔ قرآن کریم کا یہی معجزہ ہے کہ قرآن کریم صرف دعوے نہیں کرتا ہے بلکہ دلائل بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم کا جو وصف ہے وہ ہے تبیانا لکل شیء۔ تبیان کہتے ہیں کہ کوئی بات دعوے کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ پیش کی جائے، دعوے کو مدلل کر کے بیان کرنے کو تبیان کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ہے تبیانا لکل شیء۔ اب اللہ یہ کہتا ہے، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ هو الذی بعث، کہ اس نے ہی بھیجا۔ یہ دعویٰ ہے کہ اس نے ہی رسول کو بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ ایک لفظ ہے اور وہ یہ لفظ ہے کہ فی الامیین، کہ اس نے امیین میں بھیجا اور ایک امی بھیجا۔ امی ایسا کہ جس کا کام، امی کس کو کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں کہ جس کو پڑھایا لکھایا نہ گیا ہو۔ امی جاہل کو نہیں کہا جاتا، یعنی جس کا کوئی استاد نہ ہو، جس نے کبھی کسی کے سامنے زانوائے تلمس طے نہ کیا ہو، اس کو امی کہا جاتا ہے۔ اور اس کو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایسی دی کہ جو پڑھے لکھوں کی یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ تمام امیین کو، یعنی جو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت بھی کرے، ان کی تربیت بھی کرے، ان کو دین کی تعلیم بھی دے، ان کو حکمت کی تعلیم بھی دے۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اس کی۔ یہ ذمہ داری ایک عالم جس کو باقاعدہ اس نے 8 سال 10 سال 20 سال کسی مدرسے میں گزارے ہوں، اس کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ یہ کہ ایک دن بھی کسی اسکول نہیں گئے، ایک دن بھی کسی مدرسے نہیں گئے، ایک استاد ان کا پورے مکہ کی سوسائٹی میں، مدینے کی سوسائٹی میں، بلکہ پورے عالم عرب میں، پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ان کا اگر کوئی استاد ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ نے ان کو اس طریقے سے پڑھایا کہ انہوں نے پوری انسانیت کے رخ کو بدل دیا۔ یہ دلیل ہے کہ ایسی ذات صرف اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہو سکتی ہے۔ ایسی ذات وہ ہو سکتی ہے کہ جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہو اور جس کو نبوت اور رسالت کا مقام تفویض کیا گیا ہو۔ تو اس آیت میں اللہ نے دعویٰ بھی کر دیا اور دلیل بھی دے دی۔